الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پروگرام کے اندر مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آئیے پروگرام کے شروع کے اندر میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کا گھر جنت میں ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا بھی انشاءاللہ۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو روزانہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ کم سے کم روزانہ 313 بار درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اگر زیادہ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں خوب نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں اور خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس کی طرف، اور ہمارے پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی تعریف میں ایک بہت ہی پیاری سی نعت شریف، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے نعت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو،
بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ شاہ صاحب محارب اتاری، اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اتنا پیارا کلام آپ نے پڑھا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جو بچے اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں گھروں پر دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کی دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب۔ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، یعنی آپ کی جو لائف تھی، آپ کی جو زندگی تھی، اس میں جو باتیں علماء نے ہمیں بیان کی ہیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، آج جو باتیں میں آپ کو بیان کروں گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبٹس کے بارے میں ہیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں ہیں، آپ کی عادات کے بارے میں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں تھیں، آپ کا جو رحمت ہونا تھا، وہ بچپن شریف سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ چھوٹے سے تھے یعنی عمر کے لحاظ سے، اور جھولے کے اندر آپ سوتے تھے تو چاند کو اشارہ کرتے تھے تو چاند جھک جایا کرتا تھا، یعنی چاند بھی آپ کا کھلونا تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا لے کے گئیں تو آپ کی برکتیں ان کو بھی نصیب ہوئیں، ان کے آس پاس جو گھر تھے ان کو بھی نصیب ہوئی، یعنی پورے گاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ اور مکے کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ کے صدقے سے دعا کی جاتی تھی تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ جب کھانے پینے کی کمی ہوتی تھی، آپ کا وسیلہ دے کر دعائیں کی جاتی تھی تو وہ جو کھانے پینے کی کمی ہوتی تھی وہ دور ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں تھیں، آپ کی جو رحمتیں تھیں، وہ بچپن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور پیارے بچوں، جب آپ کا جو بچپن کا زمانہ تھا وہ ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ شروع ہوگا، تو جیسا کہ آپ بھی ابھی عمر کے لحاظ سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو بچپن کے اندر الگ عادتیں ہوتی ہیں، پھر جب بڑے ہوتے رہتے ہیں تو عادتیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ بعض بچے شرارتی ہوتے جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور بعض بچے معاذ اللہ اچھے دوست نہیں بناتے، برے دوست بناتے ہیں، تو وہ بری عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی نا، یعنی بچپن شریف بھی آپ کا پاک تھا، آپ نے بچپن کے اندر بھی کوئی برے کام نہیں کیے، اور جب آپ کی جوانی شروع ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نا جو اچھی عادتیں تھیں
وہ ساری کی ساری آپ کے اندر تھی. یعنی آپ اگر ہم بات کریں جھوٹ کی تو آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے, آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. اگر بات کریں ہم کسی کو دھوکہ دینے کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے. کسی سے لڑائی کرنے کی بات ہو تو آپ اس سے بھی پاک تھے, آپ کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے. بلکہ جو آپ پر ظلم کرتے تھے, جنہوں نے آپ پر ظلم کیا, جو آپ کے دشمن ہوئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کیا کر دیا تھا؟ معاف کر دیا تھا. یعنی آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام, کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے. ایسے ہی پیارے بچوں جو بری عادتیں ہوتی ہیں آپ ان سے پاک تھے. مثال کے طور پر سب سے بری عادت کیا ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اللہ پاک اپنے تمام نبیوں کو ان تمام بری باتوں سے محفوظ رکھتا ہے, پاک رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاروبار کرتے تھے, جو بزنس کرتے تھے, اس میں لوگوں سے فراڈ نہیں کرتے تھے, ان کو دھوکہ نہیں دیتے تھے, بلکہ آپ صادق تھے, آپ امین تھے. اور جو یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ باتیں مکے کے اندر مشہور ہو گئی تھی. یعنی آپ ابھی جوانی آپ کی شروع ہوئی تو جو آپ کے اندر جو عادتیں تھیں وہ مشہور ہونا شروع ہو گئی. اسی لیے جو مکے کے لوگ تھے وہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین. صادق و امین. یعنی پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین, یعنی صادق و امین کا مطلب ہے سچ بولنے والا, امانت دار. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی امین تھے, امانت دار تھے, سچے تھے. تو پیارے بچوں جب 40 سال کی عمر آپ کی ہوئی تو بچپن سے لے کر 40 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو عادتیں تھیں وہ سب کی سب کیا تھی؟ اچھی تھی. ان میں کوئی عادت آپ کے اندر بری نہیں ہوئی. تو پیارے بچوں جب آپ نے 40 سال کی عمر کے اندر نبوت کا اعلان کیا, یعنی نبی ہونے کا اعلان کیا, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا, آپ پر وحی اس وقت تک اتری نہیں تھی, یعنی اللہ پاک کا حکم نہیں آیا تھا. آپ نبی تو پہلے سے ہیں, اللہ پاک نے آپ کو بہت پہلے نبوت عطا کر دی تھی, لیکن نبی ہونے کا اعلان آپ کو اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا. تو 40 سال کی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا تو جو لوگ اچھے لوگ تھے, یعنی جن کی طبیعتیں اچھی تھیں, جو سمجھتے تھے کہ اچھا آدمی کیا ہوتا ہے, وہ تو فوراً ہی آپ پر کیا لے کر آ گئے؟ ایمان لے کر آ گئے. اچھا کچھ لوگ جو تھے وہ بعد میں ایمان لے کر آئے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ پر بالکل بھی ایمان لے کر نہیں آئے, یعنی وہ آپ کے دشمن بن گئے. جی ہاں پیارے بچوں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد کچھ لوگ آپ کے دشمن بن گئے. لیکن پیارے بچوں ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ پاس میں سے, یعنی ماضی کی کچھ باتیں ہم ایسی نکالیں جو آپ کے اندر ہوں اور جو بری ہوں, تاکہ ہم آپ کو بدنام کر دیں, بدنام کر دیں کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو ایسا کرتے تھے, یہ تو ویسا کرتے تھے, یہ جھوٹ بولتے تھے, تو لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے. لیکن پیارے بچوں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھا تھا. تو وہ جو دشمن تھے وہ اپنے مقصد میں, اپنے ٹارگٹ میں کامیاب نہ ہو سکے. تو جی ہاں پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یعنی اللہ پاک نے جو آپ کو خوبیاں عطا فرمائی تھی, اللہ پاک نے جو آپ کو خصائص عطا کیے تھے, جو برکتیں عطا فرمائی تھی, الحمدللہ وہ برکتیں ظاہر ہوئیں. اور جو لوگ تھے وہ جو آپ کے دشمن بن گئے تھے, جو آپ کو بدنام کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے, تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خاص بنایا تھا. سبحان اللہ.
تو پیارے بچوں ایسے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تھے خوبصورت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تھے پیارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تھے سچ بولنے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنی، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی عادات کے بارے میں، آپ کے اوصاف کے بارے میں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، اور وہ ذکر سنائیں گے ہمارے ساتھ موجود یہاں پر دو پیارے پیارے سے بچے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ ہیں کبیر بھائی اور ہمارے ساتھ ہیں عریض بھائی، اور دیکھیں یہ کیا سناتے ہیں، کیا باتیں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی کبیر بھائی اور عریض بھائی بتائیں کہ آج کیا سنائیں گے ہمیں آپ۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی بہت مدد فرماتے تھے اور ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو کھانے کی حاجت ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے، اگر پاس کچھ ہوتا تو اسے عطا فرما دیتے۔ اور پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی تک غریبوں کی مدد نہیں فرمائی، بلکہ بعد میں بھی مدد فرماتے رہے، اور آج بھی مدد جاری ہے۔ چلیں آئیں میں آپ کو اس بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ میں بھوک کی کنڈیشن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے انور پر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں۔ پھر فوراً آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد کسی نے جگایا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا، انہوں نے کھجوریں، گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے کہا، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیجئے، کیونکہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو ہمارے پاس تشریف لے آیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی غریبوں سے محبت کرنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ کبیر بھائی، عریض بھائی، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں کبیر بھائی نے اور عریض بھائی نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری عادت بتائی۔ وہ کون سی عادت تھی؟ جی غریبوں کی مدد کرنا۔ تو ہمیں بھی غریبوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غریبوں کی مدد کرنی مدد چاہیے۔ کرنی چاہیے۔ اچھا آپ کسی کے ذہن میں آئے کہ ہمارے پاس تو پیسے کم ہوتے ہیں، ہم کیسے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو ضروری نہیں کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو، بلکہ غریبوں کی مدد ان کا دل خوش کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی کسی کو اگر مثال کے طور پر کوئی کلاس میں طالب علم ہے، وہ غریب ہے، تو اگر ہم اس کی پڑھائی کے اندر ہیلپ کر دیں گے تو یہ بھی غریب کی مدد ہوگی۔ کوئی غریب آدمی ہے، اس کا دل خوش کر دیں گے، اس کو تنگ نہیں کریں گے، اس کو پریشان نہیں کریں گے، تو یہ بھی ایک طرح کی اس کی مدد تو ہے نا۔ تو ہمیں غریبوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، غریبوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو امیر ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، اس کو خوب تنگ کرو، تو تنگ تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو غریب ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادت تھی، آپ کی پیاری سنت بھی تھی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کے اندر ہوتی ہے بہت ہی پیاری سی ایکٹیویٹی، اور ہمارے ساتھ جو یہاں بچے موجود ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے اندر، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو وہ فارمیٹ بتا دیتا ہوں۔ پیارے بچوں آپ کو اسکرین پر کچھ الفاظ نظر آ رہے ہوں گے
دیکھیں ہمارے سامنے جو ایک یلو کلر کا ایک ایکٹیویٹی ہے، اور یہ ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ کریں گے یہ پیارے پیارے سے بچے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان الفاظوں کو، ان بچوں کو جوڑنا ہے جملے کے اندر۔ پیارے بچوں، آپ کو دیکھیں یہ سامنے موجود الفاظ نظر آ رہے ہیں، اور یہاں دو ریڈ لائنز بھی ہیں، یہ دیکھیں ایک گیری اور ایک گیری۔ آپ کو جملہ بنانا ہے ان الفاظوں سے ان دونوں لائنز کے درمیان، اوپر نہیں بنانا اور نیچے نہیں بنانا۔ آپ کو ہم بلائیں گے، آپ میں سے بعض کو بلائیں گے، تو جس کو ہم بلائیں گے اس کے پاس مخصوص ٹائم ہوگا، یعنی ٹائم، ان کو ہم ٹائم دیں گے، اس ٹائم کے اندر اس کو جملہ مکمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کون کون آئے گا آپ میں سے؟ چلیں بھائی، ماشاءاللہ بہت سارے بچے یہاں پر ریڈی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ جس کو بلاتے ہیں وہ کمپلیٹ کر پاتا ہے اپنا ٹارگیٹ یا نہیں۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کیجئے گا کہ ان الفاظوں سے کیا کیا جملے بن سکتے ہیں، اور جو یہاں پر آ رہے ہیں وہ جملہ درست بنا رہے ہیں یا نہیں، آپ بھی یہ غور کیجئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے رائٹ ہینڈ سے، یہاں سے ہم بلاتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، چلیں آپ پھر نام بتائیں اپنا مائک پہ۔ آپ بلال اتاری۔ بلال اتاری ہیں، ماشاءاللہ۔ بلال بھائی آپ کے پاس ٹائم، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، آئیے۔ تو بلال بھائی کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ پیارے بچوں دیکھتے ہیں کہ بلال بھائی جملہ درست بنا پاتے ہیں یا نہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان الفاظوں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی لائف کے بارے میں، آپ کی سنتوں کے بارے میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ بلال بھائی کیا جملہ بناتے ہیں۔ پیارے بچوں آئیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بلال بھائی نے لگتا ہے کہ جملہ مکمل کر لیا ہے۔ بلال بھائی پڑھیں، آپ نے کیا جملہ بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے دعوت دیتے ہیں۔ جملہ تو بلال بھائی مکمل، جملہ تو نہیں بنا نا یہ۔ چلے بھائی کون بنائے گا؟ چلے کوئی بات نہیں، آپ نے اچھی کوشش تو کی۔ چلے بھائی اب آپ آئیں گے، چلے یہاں سے کسی کو بلاتے ہیں۔ چلو آپ زہیب بھائی، چلیں زہیب بھائی کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، اور دیکھتے ہیں کہ زہیب بھائی جملہ درست کر پاتے ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور زہیب بھائی جملہ دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں۔ لگتا ہے کہ زہیب بھائی نے جملہ بنا لیا ہے۔ زہیب بھائی بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے؟ سچ بولنا بھی سنت ہے۔ سچ بولنا بھی سنت ہے، جملہ درست بنا لیا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ زہیب بھائی، اللہ کو برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، جو آپ کی عادتیں سنی ہیں، اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہم آپ کے پاس لے کر آئیں گے، آپ کو بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کا انتظار کیجئے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل۔